اب ہم بات کرنے والے ہیں سکن سے ریلیٹڈ مسائل پہ. یہ جو موسمی اثرات ہم نے ڈسکس کیے اس کے بہت سارے لوگ شکایت یہ کر رہے ہیں کہ سکن ڈرائی ہو رہی ہے ان کی, ہونٹ ان کے پھٹ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت سارے لوگ کیونکہ آلریڈی پریشان رہتے ہیں کہ ان کی سکن خوشنما نظر آنی چاہیے. تو یہ موسمی اثرات سکن پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں, ان سے محفوظ کیسے رہا جا سکتا ہے, کن کن چیزوں کا استعمال آپ کو بڑھانا ہے, اس پر ہم بات کرنے والے ہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں, تعارف کے محتاج نہیں, آپ سبھی لوگ جانتے بھی ہیں, پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جی ڈاکٹر ہارون نبی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ڈرماٹولوجسٹ ہیں, سکن اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. کیا حال چل ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک. اب میں نے یہ ماسک صرف آج کیا کہتے ہیں کہ کووڈ کے لیے پہنا تاکہ پبلک میں میسیج جائے کہ ماسک پہننا آج کل بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ تھرڈ ویو کووڈ کی بہت سخت ہے. بالکل. اور اس میں گھروں کے گھر جو ہے نا وہ انوالو ہو رہے ہیں. تو آپ پلیز دو چیزوں کا خاص خیال رکھیں. ایک ماسک ضرور پہنیں, سینیٹائزرز اور ہینڈ واشز اور سوشل ڈسٹینسنگ. یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ بار بار جن کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں. کوئی نئی چیز نہیں ہے, آپ نے اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے اور ان تین چیزوں پر عمل کر کے کرنی ہے. اب یہ اپنی زندگی کا سوال نہیں, اب آپ کے گھر والوں اور بچوں کا. بالکل بالکل. کیونکہ پہلے جو جتنے بھی وائرسز تھے اس سے بچوں پہ اتنا مسئلہ نہیں تھا, لیکن اس سے بچوں کا بہت پرابلم. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آپ نے ماسک سے ہی سٹارٹ کر لیا تو میں آپ سے پہلے ہی بات یہ پوچھ لیتی ہوں. اب جیسے ہمارے آفس میں ماسک کی پابندی کو ہر صورت یقینی بنایا جاتا ہے. اگر آپ 8 گھنٹے کی 9 گھنٹے کے شفٹ میں ماسک ریموو بھی کر رہے ہیں آپ کو فائن ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسکن کے مسائل اس سے ہو جاتے ہیں. جی بالکل. یہ کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہماری اسکن اس سے یوز ٹو تو نہیں ہے, لیکن اس مہلک بیماری سے بچنے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا ایک ڈیوائس ہے, ایک سمجھیں کہ ماسک لائف سیور. اور یہ آپ چونکہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو سارے گھر کی ذمہ داری آپ پہ ہے. اگر آپ یہ ماسک نہیں لگائیں گی تو آپ یہ وائرس ٹرانسمٹ کر دیں گے اپنے پیرنٹس کو, بہن بھائیوں کو اور گھر کے تمام افراد کو. تو اس کو مسلسل لگانے کی وجہ سے ایک تو یہ کہ جو پرابلم ہو رہا ہے اسکن اریٹیشن اور مائلڈ ایگزیما جو سب سے زیادہ رپورٹ ہوتا ہے فیس پہ, اور اسی طرح ایکنی فارم ایرپشن اسپیشلی ان گرلز میں جو کہ ماسک میک اپ لگاتی ہیں ان میں بہت کامن ہے ایکنی کی جو ہے پرابلم. اور اسی طرح جو ہے کچھ فیمیلز میں اور میلز میں بھی ایون اریٹیشن اور ہر وقت ایچنگ رہتی ہے. تو اس کے لیے میں ایک 2 لوشنز ہیں جو میں ہر وقت ہر پیشنٹ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ جس طرح ایک کلینڈامائسین کا لوشن ہے وہ ماسک لگانے سے پہلے اپنی ویٹ سکن پہ تھوڑی دیر لگا رہنے دیں تو آپ کو ایکنی فارم ایرپشن بالکل نہیں ہوگی. اور دوسرا پھر جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے جو میں اپنے پیشنٹس کو بتاتا ہوں کہ موئسچرائزر کا بھی استعمال فریکوینٹ رکھیں. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب اب ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. موسم کی تبدیلی کے اثرات بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ جو ہوا میں نمی کا تناسب کم ہو گیا ہے, ڈی ہائیڈریشن کے بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں, سکن پھٹ رہی ہے, ہاتھوں کی, فیس کی, لپس ڈرائی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. یہ واقعی موسم کی تبدیلی سے یہ اثرات آپ کی سکن پہ آتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہوا میں نمی کے تناسب کا افیکٹ سکن پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرا ایک اور جو یہ کامن ہمارے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ لوگوں نے ابھی تک گیزر بھی بند نہیں کیا اور ابھی تک وہ اپنے گرم پانی سے اپنے ہاتھ منہ کو دھو رہے ہیں اور سینیٹائزرز کو. میں آپ کو بتا رہی ہوں میں خود انہی لوگوں میں سے شامل ہوں. اچھا آپ بھی شامل ہیں. تو اس سے پہلے کہ حکومت سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع کرے تو آپ خود ہی اپنے گیزرز آف کر دیں. اب وہ موسم گیزر والا نہیں ہے تو آپ کی وہ چونکہ ایک ریفلیکس بنی ہوئی ہے کہ جی ہاٹ واٹر شاور لینا ہے. اور آج کل سوپس بھی آپ وہ یوز کر رہے ہیں کہ جو ذرا جراثیم کش ہوتے ہیں تو اس سے. اور تیسری جو چیز ہے اب چونکہ ایک دم سینیٹائزرز کا یوز بڑھ گیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم. اور جو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ایڈ آن فائر وہ ہے موسم کی. تو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جو ہے نا تھوڑا سا ہوا میں نمی کے تناسب کے گرنے کی وجہ سے ڈرائینس بڑھ رہی ہے. تو اس کا بڑا ایک سمپل فارمولا ہے. ڈاکٹر صاحب ڈرائینس ہوتی ہے تو آپ کی سکن جو ہے وہ بالکل ڈل ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہر آپ کی سکن کی جتنی خوبصورتی ہے وہ موئسٹ رہنے کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے. جن لوگوں کی سکن پہ نیچرل آئل زیادہ ہوتا ہے ان کی سکن دور سے گلوئنگ نظر آتی ہے, بالکل دور سے فریش نظر آتی ہے. لیکن آج کل لڑکیوں میں وہ جو ہے نا انہیں دن میں ایک دفعہ ٹونر یوز کرنا ہے, ایک دفعہ میک اپ ریموور یوز کرنا ہے اور اس طرح کے ڈھیر سارے کیمیکلز اور سکن کے میک اپ کو اتارنے کے لیے یوز کرنے, تو اس کی وجہ سے ایکسٹرا ڈرائینس ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہاتھوں کی تو میں نے دیکھا ہے کہ ڈیلی ہمارے پاس ڈھیر سارے پیشنٹ موئسچرائزر اسپرے کی وجہ سے اور بار بار ہاتھ دھونے کی وجہ سے
تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. آپ اگر ہاتھ زیادہ دھو رہے ہیں تو ساتھ ایک موئسچرائزر ضرور رکھیں, ویٹ ہینڈز پہ موئسچرائزر لگا دیں. اسی طرح ہی اگر آپ منہ پہ زیادہ موئسچرائزر لگا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. تو اس سے یہ جو کامن پرابلم آج کل لوگوں کا آ رہا ہے, اور یہ میں آج کل ٹی وی میں بریکنگ نیوز بھی میں نے اس کی دیکھی کہ, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح. نو نیڈ ٹو گیٹ پینک, جسٹ پٹ لاٹ آف موئسچرائزر آن ویٹ اسکن. صحیح. دیٹس اٹ. صحیح. اور میں آپ کو مطلب جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, جس طرح کچھ نیوٹروجینا کا بہت اچھا ہائیڈرو بوسٹ کے نام سے آیا ہوا ہے, اسی طرح میٹافل یا کچھ پروڈکٹس آئی ہوئی ہیں. اگر آپ فینسی پروڈکٹس چاہتے ہیں, موئسچرائزر آپ کو چپ چپ کر رہے ہیں, تو آپ ہائیلورونک ایسڈ بیسڈ موئسچرائزرز ہیں وہ یوز کریں. وہ آپ کی اسکن کو بھی زیادہ, وہ جو اکثر لوگوں کی کمپلینٹ ہوتی ہے کہ چپ چپ ہو رہی ہے, تو وہ بھی نہیں ہوتی. صحیح. تو یہ ایک بیسٹ سلوشن ہے جو چلیں جی, موئسچرائزر کا استعمال آپ کو زیادہ کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اسکن کے موئسچرائزر کے استعمال کے ساتھ ساتھ اسکن کو خوشنما دکھانا چاہ رہے ہیں, تو کون کون سی چیزیں, آپشنز موجود ہیں جس پر آپ چل سکتے ہیں, جس سے آپ کی اسکن جو ہے وہ بہت اچھی نظر آ سکتی ہے؟ یہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے.